اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد، گزشتہ جو نشست تھی اس میں نہج البلاغہ کے تعارف، بلاغت کا کیا مطلب ہے، فصاحت سے کیا مراد ہے، سید رضی کا کچھ انٹروڈکشن، نہج البلاغہ پر ہونے والے جو اعتراضات یا شبہات تھے ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے کلمات قصار پر فارملی اپنی بات کو شروع کیا تھا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اراؤنڈ 500 سے کم ہے البتہ، مگر تقریباً 500 وہ جملے ہیں کہ جن کو کلمات قصار کہا جاتا ہے، کہ جن کو عام طور پر اقوال زرعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو محاورے میں یہی اصطلاح رائج ہے۔ وہ عام طور پر ون لائنرز ہیں، کچھ 2-3 سطروں پر مشتمل ہیں، کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو نسبتاً طولانی بھی ہیں۔ پہلا جملہ جو امیر المومنین کا تھا وہ فتنہ اور فساد سے متعلق تھا، کہ جو اس وقت بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کچھ اخلاقی معاملات تھے، کہ جن کے اندر خاص طور پر ذلت نفس کا جو مسئلہ ہے، کہ کیا انسان اسلام کی نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اسے بالکل ہی اپنے نفس کو ذلیل کر دینا چاہیے۔ تو اس پر بات ہوئی تھی کہ ایک ہے عزت نفس، ایک ہے ذلت نفس، ایک ہے تکبر، اور ایک ہے ایک دم سبمسو ہو جانا۔ جو معاملہ ہے وہ بین بین کا ہے، درمیان کا ہے۔ نہ انسان کو پروردگار عالم متکبر یا ایروگنٹ دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ انسان خاکساری کے نام پر اپنی عزت نفس کا سودا کرے اور سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کرے۔ یہ دونوں چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، یہ ایکسٹریمز ہیں۔ جو معاملہ ہے وہ درمیان کا ہے۔ اور آگے بھی آپ دیکھیں گے جو اخلاقیات کی بحثیں خاص طور پہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی ہیں، اسے ہمیں اس تناظر میں خاص طور پر دیکھنا پڑے گا کہ جب امیر المومنین کسی ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا جو پوائنٹ نمبر 3 ہے اس کی طرف ہم چلیں، جو آج کا فریش پوائنٹ بنے گا، تھرڈ ون۔ اگر اس کو ڈسپلے پر لے آئیں جو لیپ ٹاپ کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے اس کو ذرا سا ہم ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیلز کی طرف جائیں گے۔ البخل عار، بخل ننگو آر ہے، والجبن منقصۃ، اور بزدلی نقص و عیب ہے، والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور فقر ایک مرد زیرک کو اس کی دلیل سے محروم کرنے کا سبب ہے، اس کے دلائل کی قوت کو خاموش کر دینے کا باعث ہے۔ والمقل غریب فی بلدتہ، اور جو مفلس ہوتا ہے وہ اپنے وطن کے اندر بھی اجنبی ہوتا ہے۔ والعجز آفۃ، اور عاجز ہو جانا ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ والصبر شجاعہ، اور صبر جو ہے وہ شجاعت ہے۔ والصبر شجاعہ، والزہد ثروہ، اور زہد ایک ثروت ہے۔ والورع جنہ، اور ورع تقوی سپر ہے۔ اب یہ کچھ جملے ہیں کہ جو امیر المومنین کے یہاں پر ہم کو نظر آ رہے ہیں، ایک گروپ آف سینٹنسز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ البخل عار۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 الفاظ سے ملا ہوا ایک جملہ ہے، اور 2 لفظوں سے کم تو کوئی جملہ ہوتا بھی نہیں۔ البخل عار، بخل کا تعلق انسان کے اخلاقیات کے ساتھ۔ اخلاقیات کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ دین کی بھی بات کریں تو دین کے 3 بنیادی شعبے ہیں کہ جن سے دین ڈیل کرتا ہے۔ ایک ہے عقائد، کہ جس کا تعلق اصول دین کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ۔
دوسرے ہیں احکام کہ جس کو آپ ڈوز اینڈ ڈونٹ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اخلاق سے مربوط ہیں. یہ 3 بنیادی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس میں آپ دین کی تعلیمات کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. عقائد یہ ایک حصہ ہے، اصول دین اس میں آ جاتا ہے، توحید ہے، خدا ایک ہے، اس کے رسول ہیں، اس کے امام ہیں، قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، جہنم. یہ سارے معاملات عقائد اور اصول دین سے متعلق ہیں جن کے لیے انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. بنیادی عقائد کو سمجھنے کے لیے اسے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے معصومین کے فرامین کی طرف، قرآن مجید کی آیات کی طرف اسے متوجہ ہونا ہے. جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق ہے. دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ جانا ہے، خانہ کعبہ جانا ہے، اتنی زکوٰۃ نکال دینی ہے، اتنا خمس نکال دینا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ جہاد ہوتا ہے، یہ امر بالمعروف ہوتا ہے، یہ نہی عن المنکر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں احکام سے مربوط ہیں. جو تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے یا تیسرا سیکشن ہے اس کو آپ کہیں گے اخلاقیات، جو ویلیوز سے متعلق ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہو جاتی ہیں. عقائد، احکام اور اخلاق یہ آپس میں لنک ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ اخلاقیات کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، یہ ناممکن ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شخص اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، یعنی اس کے اعمال کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر توکل موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کو اگر مانے گا تب تو اللہ پر توکل کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو یہ دونوں آپس میں مربوط کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ آپس میں مربوط نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے یہ احکام ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ کرنا ہو تو وہ نماز تو نہ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مربوط ہوئے کہ جب آپ نے خدا کو مانا تو خدا کی نماز پڑھنا شروع کی. امام کا ایک انسان کو وفادار ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، امام کا انسان کو وفادار ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کو امام مانتا ہے، تب تو یہ اخلاقی صفت اس کے اندر آئے گی جس کو آپ لائلٹی کہتے ہیں یا وفاداری کہتے ہیں. لیکن اگر وہ امام ہی نہیں مانتا تو وہ وفاداری کسی اور بنیاد پر تو ہو سکتی ہے، دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ بہرحال امام ماننے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. تو آپ نوٹ کریں گے کہ توحید کے ساتھ مثلاً یہ توکل جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے نماز کے ساتھ یہ توحید یہ جڑی ہوئی. اسی طریقے سے وفاداری اخلاقی ایک صفت ہے، مگر یہ وفاداری جڑی ہوئی ہے. اگر یہ امام کے ساتھ بات ہو رہی ہے وفاداری کی تو پھر اس امامت کو آپ کو عقائد کے اندر ماننا ہوگا. تو یہ چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہو جاتی ہیں. اب اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ سخی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ بخیل ہے. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کو اگر آپ عقائد کے اندر ڈسکس کریں جواب جی نہیں. اس کو آپ احکام کے اندر ڈسکس کریں جواب جی نہیں. اس کو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا اخلاقیات کے اندر کہ جس چیز کو بخل یا سخاوت کہا جاتا ہے یہ اس تیسرے سیکشن کے اندر جاتا ہے کہ جس کو آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، ویلیوز کی بات کرتے ہیں. ایک شخص ہے وہ جینرس ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو تبھی وہ جینرس ہو. عین ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کر بھی جینرس ہو. حاتم طائی کا نام ہم سنتے ہی رہتے ہیں. عین ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان نہ ہو مگر وہ جینرس ہو، سخی ہو. عین ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور بخیل ہو. عین ممکن ہے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے. یہ اخلاقی صفت کہیں پر بھی ہوگی، پسندیدہ ہوگی. ہاں جب ہم اسلام کے کانٹیکس میں بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیرامیٹرز پر ہم اسلام سے لیں گے کہ کہاں پر وہ لائن ڈرا ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایک انسان سخی نہیں رہتا اور بخیل بن جاتا ہے، کہاں پر وہ لائن ڈرا ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایک انسان ٹرانسگریس کر جاتا ہے اور سخاوت سے آگے وہ فضول خرچ بن جاتا ہے. یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا. اچھا اب ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اسلام سے ان ساری چیزوں کو لیتا ہے تو پھر یہ اخلاقی صفت اس میں آ جائے، اس کے لیے اسلام کچھ چیزیں سجیسٹ کرتا ہے. لگا دیجیے، کچھ چیزوں کو سجیسٹ کرتا ہے. ان کا تعلق کہاں سے آئے گا؟ مثال کے طور پر یہ احکام.
ان احکام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم کو ملتا ہے زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقہ دو، فطرہ نکالو، کفارے دو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے ایکشنز ہیں. مگر کیا اس کو اخلاق کہا جائے گا؟ نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. یہ اس اخلاق کے حصول کے لیے کوشش ہے، ایک ایفرٹ ہے کہ اگر ایک انسان پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، پابندی کے ساتھ خمس نکالتا ہے، پابندی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، پابندی کے ساتھ فطرہ، خدا نہ کرے کفارہ واجب ہو جائے تو کفارے نکالنے میں یہ تیزی دکھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ صفت ڈیولپ ہو جائے گی کہ جس کو آپ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں. اخلاقیات وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کے نفس کی تنگی بہت میٹر کرتی ہے، کہ اس کام کو کرتے ہوئے وہ اپنے دل کے اندر انریسٹ فیل کرتا ہے یا سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے. اگر وہ انریسٹ فیل کر رہا ہے، یعنی اس کام کو کرتے ہوئے وہ کر تو رہا ہے مگر اسے اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑ رہا ہے، ایک زور لگانا پڑ رہا ہے، فورس ڈالنا پڑ رہا ہے، تو یہ فورس ڈالنا اچھا ہے، لیکن ابھی یہ چیز اس کے اخلاق میں شامل نہیں ہے. ابھی اس کو آپ سخی نہیں کہہ سکتے. اگرچہ وہ صدقہ دے رہا ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اگرچہ وہ خمس دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سخی نہیں ہے. سخی کب ہوگا؟ کہ جب اس کو اس عمل کے انجام دینے میں اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو. اس کا معیار کیا ہے؟ آپ اور میں خود. یعنی آپ اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا. میں اپنے آپ کو جتنا جانتا ہوں کوئی دوسرا نہیں جانتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان اپنے نفس سے خوب واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. چاہے وہ کتنے ہی ایکسکیوزز پیش کرے مگر ہی نوز دی بیسٹ. خدا کے بعد، خدا کے معصوم نمائندوں کے بعد ایک انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس لیے کہ دوسرے کے لیے تو کچھ اعمال سامنے آتے ہیں، کچھ ایکسپریشن سامنے آتے ہیں کہ جس سے وہ کچھ اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر آپ اور میں، ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا. اگر یہ بات واضح ہوئی تو اس کے لیے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آگے اس سے مجھے بہت ہیلپ لینی ہے اس بنیادی گزارش سے کہ یہ یاد رکھیے گا یہ تین چیزیں ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق. یہ چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جن کو آپ اخلاقیات کے اندر اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. ان کے اندر پیرامیٹرز وہ نہیں لیں گے کہ جو آپ کے دین نے آپ کو فراہم کیے ہیں، پھر وہ اس کے لیے اپنے پیرامیٹرز خود سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیے واپس سے تھوڑا سا اس لفظ کے اوپر ہم مزید غور کریں. یہ جو لفظ ہے البخل و آر، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ دو اپوزٹ چیزیں، ایک ہے سخاوت اور اس کے مقابلے پر ہے بخل. ہم جانتے ہیں کہ کسی کو آپ سخی کہتے ہیں، کسی کو بخیل کہتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جنرس ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ مائزر ہے. ایسا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ تو وہ جانے یا خدا جانے، مگر ہم اس کے کچھ ایکشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص ہے جو بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سخی ہے. کوئی شخص ہے کہ جو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بخیل ہے. مگر اس کو آپ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک ہے اسراف، ایک ہے میانہ روی. اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دین سخاوت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے اور بخل کو بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہے، وہیں پر یہی دین ہے کہ جو اسراف کو کنڈیم کر رہا ہے اور اتنا ہی کنڈیم کر رہا ہے، اور میانہ روی کو اپریشیٹ کر رہا ہے. بچت کو، میانہ روی تو ایک جنرل ٹرم ہو گئی، مگر اس کیس کے اندر جس کو آپ کہیں گے کہ ایک انسان ہے اس کو بچت کرنی چاہیے، سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے. تو کیا یہ غلط ہے؟ یا انسان کے پاس جو آیا بس وہ خرچ کرتا چلا جائے، شاہ خرچ ہو، کیا یہ پسندیدہ ہے؟ تو ایک مرتبہ پھر ہم کو اسی فارمولے کی طرف جانا ہوگا کہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو درمیان کے اندر رکھا جاتا ہے. یہ سخاوت ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اگر ایک انسان ٹرانسگریس کر کے ایک افراط کی طرف چلا جائے تو وہاں پر اسراف اور تبذیر ہے. اسراف اور تبذیر یہ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں. اور اس کے مقابلے پر اگر آپ آ جائیں نیچے کی طرف تو پھر ہے بخل.
اور یہ درمیان کے اندر جس طریقے سے سخاوت ہے اسی طریقے سے بچت بھی ہے. یہ دونوں چیزیں پسندیدہ ہیں اور یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں. مال کے بغیر تو یہ نہیں ہونے والا. اگر ایک انسان کے پاس مال ہی نہیں ہے تب تو کون سی سخاوت اور کون سا بخل؟ جب ہے ہی نہیں کچھ اس کے پاس تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. فرض یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اور اب اس مال کے حوالے سے وہ اپنی ایک اپروچ، اپنا ایک اسلوب، اپنا ایک طریقہ کار طے کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اسلام نے کہا کہ جناب علی آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ کی کچھ ریلیجیس لیویز ہیں وہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے. کچھ ہیں جو آپ کے لیے آپشنل ہیں، مثال کے تو صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا ہے، کسی کو آپ بھوکا دیکھیں تو اس کو کھانا کھلا دیں. اگر وہ مرنے کے قریب ہے تو کھلانا واجب ہو جائے گا، لیکن نہیں، مرنے کے قریب نہیں ہے مگر اگر آپ دے دیں تو اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ یہ کام کریں، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسے موقع پر کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اور ایک انسان خرچ نہ کرے تب وہ بخیل ہے. موقع کے باوجود 1. نمبر 2 گنجائش کے باوجود. موقع بھی ہے، گنجائش بھی ہے، اور پھر بھی وہ خرچ نہیں کر رہا. ایک وہ شخص ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بیچارہ یہ اس وقت ضرورت مند ہے، مگر وہ کہ میں اس کی کیا مدد کروں، میری تو اپنی کوئی گنجائش نہیں. اگر ایسا کیس ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ہم توقع نہیں کرتے. ہم توقع اس شخص سے کر رہے ہیں کہ جس کے پاس مالی اعتبار سے اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا. اگر ایسا کیس ہے تو اس کو کہا جائے گا بخیل. اگر یہ کہا جائے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے، وہ کنونس نہیں ہے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ جس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. مثلا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس وقت دے دوں گا تو یہ کاہل بن جائے گا اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے گا. ہی از اے ینگ مین، اس کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. یہ محنت نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں. ایک ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت اتنا مستحق ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نواز دیا جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مجھے خرچ تو کرنا ہے مگر اس جگہ پر نہیں، اس لیے کہ یہ ینگ مین ضائع ہو جائے گا اس کے اوپر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اس کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بھوک سے مر جائے. لیکن یہ کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ پڑھنا چاہتا ہے تو ہم پڑھنے میں اس کی مدد کریں، اگر یہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو ہم ہنر سکھانے میں اس کی مدد کریں. یہ اپروچ کا فرق ہے. اس کو آپ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے کہ یہ بخیل ہو گیا، نہ. بخیل اس شخص کو کہا جائے گا کہ جہاں پر وہ کنونس بھی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 گنجائش بھی ہے اس کے پاس کہ یہ کام ہونا چاہیے. کام کرنے کے لیے اس کے پاس مال بھی موجود ہے، اتنا اسپیس بھی اس کے پاس ہے، مگر پھر بھی وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کو کہا جائے گا کہ یہ بخیل ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے اندر ایک تنگی محسوس کرتا ہے. اب اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے پاس کچھ بچت ہے تب یہ کام کرے گا. اگر اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے یہ کام کرے گا؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ سخاوت کا پری ریکویزٹ ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ محفوظ ہو، کچھ نہ کچھ وہ بچائے. سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، ویری گڈ، آپ اپنے لیے بھی بچا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاں کسی دوسرے کی ضرورت ہے اور آپ اس کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ چیز بھی بچت کے بعد ہی ممکن ہوگی، بچت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. تو اگر ایک انسان سخی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع کے اوپر وہ خرچ کرنا جانتا ہے، اپنے دل کے اندر کسی قسم کا انریسٹ فیل نہیں کرتا، اور گنجائش بھی اس کے پاس اتنی موجود ہے. اب اگر ایک شخص ہے وہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے لیے صرف دوسرے نہیں ہیں، اپنے فیملی ممبرز بھی ہیں. پروردگار عالم ایک انسان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ خدا نے اگر اسے گنجائش دی ہے تو وہ اپنے فیملی ممبرز کے اوپر خرچ نہ کرے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اما بنعمت ربک فحدث، اگر تمہارے رب نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی کرو، سپیریورٹی کے لیے نہیں ہے مگر اپنی زندگی کو کچھ بہتر کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. بھئی اگر آپ زیارت پہ جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نیت تو بہت اچھی ہے. کہا ٹھیک ہے صاحب ہم بس میں جائیں گے، آپ بس میں جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. افورڈ کر سکتے ہیں پھر بھی بس میں جائیں گے. آپ ایسے ہی اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. اگر آپ اپنے نفس کی کسی ٹریننگ کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں افورڈ تو کر سکتا ہوں پھر بھی میں بس میں جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کے بچے یا آپ کی وائف یا آپ کے گھر والے وہ ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کو بس میں لے جاؤں گا تو ان کا جو سفر زیارت ہے وہ تلخ ہو جائے گا،
جبکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں بائی ایئر چلا جاؤں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ انسان بائی ایئر کا خرچہ نہ کرے اور بس میں جائے؟ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ خود میں نے بھی بعض جمعے کے خطبات میں اور دروس کے اندر کہا ہے، میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مناسب ہے کہ زندگی میں مہینے میں ایک دفعہ اپنی عادت بنائیں کہ ویسے ہی بس میں بیٹھا کریں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، آپ پھر بھی مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مرتبہ یا 2 مہینے میں ایک مرتبہ ویسے ہی جو آپ کا روٹ ہے اس کے اندر بس میں چلے جائیں. نفس کے لیے یہ بہت اچھا ہے، نفس کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہت اچھا ہے. مگر یہ ایک الگ چیپٹر ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے جب کہ ابھی فیملی ممبرز اس مرحلے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہیں، تو کیا ان کے اس سفر کو تلخ کرنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ ہم توقع کریں گے انشاءاللہ زیارت سے جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے. ہم بائی ایئر کا سفر افورڈ کر سکتے ہیں تو کیوں ہم بائی بس جائیں؟ بات صحیح ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. کیا اس کو بخل کہا جائے گا؟ بخل کہا جائے گا اگر واقعاً خرچ کرنے میں انسان اپنے نفس کے اندر تنگی محسوس کر رہا ہے. اور اگر وہ پرپس ہے جس کو ابھی میں بیان کر رہا تھا اور فیملی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو میں اس کو حکمت کی غلطی کہوں گا کہ انسان صاحب حکمت نہیں ہے، کہ اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ایک اچھی نیت کے ساتھ صحیح فیصلہ نہیں کیا. امید ہے کہ بات کچھ واضح ہوئی ہوگی. تو یاد رکھیے گا، اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ خرچ کرنا، اور ایسا خرچ کرنا کہ جس کو فضول خرچی مانا جائے. فضول میں خرچ کر دیا، اس کا معیار عرف ہے. فقہی اعتبار سے، یعنی اب یہ بحث آ جاتی ہے احکام کی، کہ فقہی اعتبار سے اسراف کہتے ہیں ایسا خرچ کرنا کہ جس کو دیکھ کر سوسائٹی کے اندر افراد جو دیندار افراد ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ اس کو اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ کہا جائے کہ اس کو اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی جو مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مڈل کلاس ایک فیملی ہے، اچھی کھاتی پیتی لیکن مڈل کلاس، وہ اگر بس کی جگہ ہوائی جہاز میں سفر کریں فائن، میرے خیال میں کوئی اتنا محسوس بھی نہیں کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے ایک سفر کی سہولت ہے وہ حاصل کر لی. بزنس کلاس میں سفر کریں، فرسٹ کلاس میں سفر کریں، جبکہ اس کا ٹکٹ 3 ٹائمز ہے 4 ٹائمز ہے فار ایگزامپل. اب اگر کہا جائے کہ جناب کیا اتنا ایسا کیا مسئلہ تھا کہ 2 گھنٹے کا سفر تھا، نہ صحت کا کوئی ایشو تھا، تو پھر یہ خرچہ کس لیے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اسراف کے اندر چلا جائے. اسراف کہتے ہیں ایسے خرچے کو جو جسٹیفائڈ ہوتا ہے مگر لمٹس کراس کرتے ہیں. اور لمٹس کے بارے میں جو عرف کے اندر دیندار افراد ہیں وہ بھی بول اٹھیں کہ صاحب یہ کچھ خرچ عجیب سا ہوا ہے، ایسا خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ معاملہ شادی کا بھی ہے، دوسری چیزوں کے اندر بھی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے تبذیر. تبذیر خرچ کرنے کو نہیں کہتے، ضائع کرنے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب یہاں پر آئیں اور 100 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ نکالیں اور جلا دیں، اس کو کہیں گے تبذیر. آپ نے موبائل فون ایسا لے لیا کہ جو 25 لاکھ کا تھا، تو مڈل کلاس فیملی کے لیے وہ اسراف شمار ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس نے موبائل فون لیا اور دیوار پر مار دیا اور توڑ دیا، اس کو تبذیر کہیں گے کہ اس نے ضائع کر دیا اس کو. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ البخل عار، بخل کے اندر ننگ ہے، شرمندگی ہے، یعنی اس کا سوسائٹی کے اندر جو چہرہ ہے وہ خراب ہوگا. معاشرے کے اندر اگر ایک شخص ہے وہ بخیل کے طور پر مشہور ہو جائے اور جسٹیفائڈ ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے پروپیگنڈا، نہیں ایک ہے کہ پروپیگنڈا نہیں ہے، واقعاً وہ بخیل ہے، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ آر ہے. آر کا مطلب ہوتا ہے اوریانی، یعنی جس کے نتیجے میں ایک انسان کی جو کورنگ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے، جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے. یہ ہے پہلا جملہ ان جملوں کے اندر. اب اس کے بعد دوسرے کی طرف ہم چلتے ہیں. والجبن منقصا، جبن جبن کہتے ہیں بزدلی کو. بزدلی آپ جانتے ہیں، بز کا مطلب ہے بکری، دل تو دل ہوتا ہے، بزدل یعنی جس کا دل بکری جیسا ہو. رزم حق و باطل ہو تو مثل بز کوہی ہو، ہلکا یاراں تو پہلوان وغیرہ. سبت جعفر صاحب کا ایک قصیدہ منقبت، اس کے اندر انہوں نے یہ شعر بھی نظم کیا. رزم حق و باطل ہو تو مثل بز کوہی. کوہ کا مطلب ہے پہاڑ،
بس کا مطلب بکری، یعنی پہاڑی پر چڑھنے والی بکری، یعنی بھاگ رہی، فرار اختیار کر رہی. وہ ہلکا ہے یاراں تو پہلوان وغیرہ، اور جب یاروں کی صحبت ہو تو اس کے بعد کہ ہم تو ایسا کر سکتے ہیں اور ہم تو ویسا کر سکتے ہیں، جو بوسٹنگ ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں الجبن منقصہ، منقصہ کا مطلب ہے نقص، کمی. ظاہر ہے کہ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے ایک مرتبہ پھر. اب اس کا نتیجہ بہت کچھ نکل سکتا ہے. مثلا ایک انسان فرار اختیار کرے. فرار عمل ہے، نوٹ کیجئے واپس سے کہ جب احکام کی ہم بات کر رہے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو کیا کہہ رہا ہے اسلام؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب میدان کے اندر جاؤ تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، بنیان مرصوص بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. یہ ایک ایکشن ہے جو ریکوائرڈ، مگر اس کے پیچھے جو اخلاقی فورس ہے وہ ہے شجاعت. کہ اگر شجاعت انسان کے اندر ہوگی، بریوری ہوگی، بہادری ہوگی، تب وہ یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور اگر شجاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ الجبن، اس کے اندر بزدلی ہے. اب آئیے ذرا سا اس کو بھی اسی معیار کے اوپر تھوڑا سا اسیس کرتے ہیں کہ ایک ہے شجاعت، ایک ہے بزدلی، ایک ہے تہور. یہ تو مشکل ہو جائے گا، حالانکہ اہل زبان تقریباً میرے سامنے موجود ہیں، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تہور کا مطلب ہے بے باک ہونا، درندگی. ایک انسان ہے، ایک انسان کا معاملہ یہ کہ اس کے اندر قوت غضب تو ہے. پروردگار عالم نے ہر انسان کے اندر قوت غضب، غصہ رکھا ہے. اب یہ غصہ کب بڑھنا چاہیے اور کب گھٹنا چاہیے؟ اگر یہ غصہ صحیح موقع پر بھی نہیں آتا تب یہ بزدل ہے، اور بات بے بات آ جاتا ہے تو پھر تہور ہے، درندگی ہے. پھر تو یہ درندوں والی صفت ہے اس کے اندر. یعنی صرف کاٹ دو، مار دو، آنکھ نکال دو، گردن پر چھری چلا دو، یہ اگر شجاعت ہے تو اسرائیل بھی بہت بہادر ہے. اگر یہی اگر معیار ہے تو ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی بھی ایسی درندگی کا مظاہرہ کرے تو یہ مانا جائے گا کہ صاحب وہ تو پھر بہت ہی بہادر ہے. نہیں، اس کو بہادری نہیں کہتے. بہادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان قوت غضب رکھتا ہے اور اس قوت غضب کو، جو غصہ اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے، اس پوٹینشل کو وہ صحیح موقع پر ایکسرسائز کرے. صرف اپنے قوت غضب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جناب کچھ نہیں تھا تو غصہ کرنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. کوئی تو ہو کہ جس کے اوپر اپنا غصہ نکالیں. نہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ بے لگام ہے. پھر اخلاقی اعتبار سے تو یہ بہت مذموم ہے. یہ تہور چلا جائے گا، درندگی ہے، جسارت ہے، جسور ہونا ایک انسان کا. یہ پسندیدہ نہیں. اگر یہ قوت غضب بالکل ڈاؤن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے اور آ کر آپ کے ناموس پر بھی حملہ کر دے تو آپ خاموش بیٹھے رہیے. یہ بھی نہیں، ورنہ یہ بزدلی ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے شجاعت، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے احتیاط. تقیہ کہاں پر آئے گا؟ اپنی جان بچا لو. کیوں بچا لو؟ کیوں جان بچا لو؟ اپنی جان کیوں بچا لو؟ جان تو بس قربان کر دو. کہ نہیں، تمہاری جان قیمتی ہے کل، لیکن یہ تو موقع ہے کہ جہاں پر ہم اپنے غصے کا اظہار کریں. کہا کہ نہیں، موقع بموقع تجزیہ کرو. انسان کو صاحب حکمت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی بہت ہی چھوٹے سے مقصد کے لیے چاہے تم اس کے اندر صحیح بھی ہو، لیکن یہ کہ اس موقع پر اپنے اس قوت غضب کا اظہار کرنے کے بعد اپنی جان کو ضائع کر دینا کا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم رہو گے تو کسی بہتر مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا جب موقع ہے تو قربان کر دینا، لیکن یہ کہ ہر موقع وہ موقع نہیں ہوتا. علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک بہت پیاری بات جناب حر کے حالات میں بیان کی. انہوں نے کہا کہ جناب حر نے جب یہ طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے تو کچھ دیر تک اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا. یعنی کسی کے سامنے اس بات کا اظہار بھی نہیں کیا کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں. جس پر علامہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے صحیح تقیہ پر بھی عمل کیا. بہت خوبصورت جملہ ان کا کہ کچھ دیر کے لیے صحیح مگر تقیہ پر بھی عمل کیا. تقیہ پر کیوں عمل کرنا ہے؟
کہ ابھی اگر میں اس کیمپ کے اندر ہوں اور ابھی ان کے سامنے اظہار کر دوں اور یہ میری جان لے لیں، تو امام حسین علیہ السلام کا جو میں ساتھ دے سکتا ہوں، جو اظہار کر سکتا ہوں، جو میں بیان کر سکتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر سکتا ہوں خود اپنے لیے، دوسرے یہ کہ ان کے لیے جو اس وقت میرے کیمپ کے اندر جو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں، ان سے مجھے ایک پورا خطبہ ہے جناب حر کا جو انہوں نے عاشور کے دن دیا، اور مارولس، یعنی ایکسلنٹ خطبہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر تو موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ پڑھنے والا خطبہ ہے کہ کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مخفی رکھا۔ آپ اگر دیکھیں کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصاف کی بات آپ سے بتاؤں، یہ لمٹس کی بات ہو رہی تھی کہ لمٹس کراس نہ ہو جائیں، مجھے بار بار ڈر لگتا ہے کہ میں یہاں پر لمٹ کراس نہ کروں۔ پچھلی مرتبہ بھی ڈر لگ رہا تھا، آج بھی ڈر لگ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم شب ہجرت کیا کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے شب ہجرت مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر کس کو لٹا دیا؟ امیر المومنین کو۔ بے شک مولا کائنات نے فدیہ بننا قبول کیا، پروردگار عالم نے تعریف کی، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنی جان کیوں بچا رہے ہیں؟ آپ بس اپنی جان قربان کر دیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس وقت بہت پری میچور بات کر رہا ہے، یعنی وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات بے بات بس اپنی جان کو بس رسک پر ڈال کر ختم کر دو، نہ، یہ نہیں کہا جا رہا۔ A person should be wise enough to understand کہ وہ اپنی قیمتی جان کب قربان کرے، کہاں قربان کرے، کتنی قربان کرے۔ یہ کتنی قربان کرے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ پوری زندگی قربان کر دے یا اس کا ایک حصہ قربان کرے، کتنا قربان کرے، یہ خود اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقت لگانا یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ احتیاط یا تقیہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب لائنز کراس ہوتی ہے نا، تو یہاں سے ایک انسان چلا جاتا ہے بزدلی میں، وہ اپنے آپ کو بزدل کہلانا کبھی پسند نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے وہ اپنی قوت غضب کو ایکسیسو یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں۔ یہ پرابلم ہے۔ اس کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہے نا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالے کہ ان لائنز کو وہ صحیح طریقے سے ریڈ کرنا شروع کرے کہ وہ لائنز کہاں پر ڈران ہیں۔ اس کے لیے زندگی کا تجربہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ خود آپ نہج البلاغہ کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بلیو می کہ انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ لائنز کہاں پر ڈرا کی گئی ہیں۔ اس کے لیے بہرحال ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں الجبن منقصۃ، یعنی وہ وقت کہ جہاں پر تمہیں شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تم نہ کرو، تو یہ منقصہ، یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، پھر بہت کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کلمہ حق کہنا ہے، نہیں کہہ پاؤ گے، جیسے کہ دل میں یہی خیال آئے گا کہ اگر میں کہوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کہیں پر ایک انسان کوئی رسک لینا چاہتا ہے، وہ رسک بھی نہیں لے پائے گا، کاروبار میں بھی نہیں لے پائے گا۔ جیسے کہ اگر اس کے اندر بزدلی سرایت کر گئی ہے تو رسک کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ یعنی آپ مجھے بتائیے نا، کیوں ایک انسان ہے کہ جو نوکری کو ترجیح دیتا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس چوائس نہیں ہے، فائن، مگر جس کے پاس چوائس بھی ہے پھر بھی وہ نوکری کو ترجیح دیتا ہے، وہ بزنس نہیں کرتا۔ فار واٹ گڈ ریزن؟ وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ جبن، وہ بزدلی موجود ہے کہ چاہے وہ اس کا اظہار کرے چاہے وہ اس کا اظہار نہ کرے، ورنہ بہرحال ایک رزق ہے، اس رزق کے نتیجے میں توکل بھی خدا پر بڑھتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یعنی اس جبن کو یا بزدلی کو صرف آپ میدان جنگ کے ساتھ نتھی نہ کر دیں کہ یہ میدان جنگ ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ، پوری زندگی کے اندر اس کا معاملہ ہے، پوری زندگی کے اندر۔ اب آگے دیکھیے گا، اب یہ خود ہمارے لیے یہ ایک بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے، یہ نہیں ہو رہا، ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا۔ والجبن منقصہ کے بعد کیا ہے؟ کوئی بھی اینی بڈی کوئی ہیلپ کر دے جی۔ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، یہ بھی آپ دیکھیے، اس کا بھی تعلق مال کے ساتھ۔ اخرس کہتے ہیں گونگے کو، الفقر
فقر، اس کا ایک نتیجہ آتا ہے جو آنا نہیں چاہیے مگر آتا ہے. یعنی ایک ہے کہ آئیڈیل ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے مگر ہوتا ایسا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الفقر یخرس الفتن ان حجتہ. ان کو دیکھیں، فقر کا مطلب تو وہی ہے کہ جس کو اردو میں بھی ہم فقر کہتے ہیں، فقیری، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اس فقر کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یخرسو، گونگا بنا دیتا ہے یہ فقر. کس کو؟ الفتن. فتن کا مطلب ہے ذہین. ایک ایسا شخص جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت اسمارٹ ہے، بہت سمجھدار ہے، واقعاً اس کے پاس دلیل موجود ہے، آرگومنٹ ہے اس کے پاس، پرابلم یہ ہے مال نہیں ہے ابھی اس کے پاس. تو سیٹھ کے سامنے کون بولے کہ تو غلط کرتا ہے؟ سیٹھ صاحب کے پاس سب سے بڑی چیز جو فورس ہے وہ ہے ان کا مال. تو وہ احمق بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، اسٹوپڈ بھی ہے، پاگل بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ سیٹھ کی بات. اور سامنے اگر جو انسان ہے وہ MBA بھی ہے، CA بھی ہے، ICA میں بھی کیا ہوا ہے، فلانا بھی کیا ہے، ڈھمکانا بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے اس نے، مگر ابھی سیٹھ صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. کیپ کوائٹ. یہ ہوتا ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے. اسی لیے فقر کو اسلام نے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے گا. ایک فقر جو ہے بے نیازی کے معنی میں، ایک فقر ہے شبیری، وہ جو اقبال نے کہا تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. فقر اسی معنی میں کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس اگر مال اور دولت نہیں ہے تو جو صحیح کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کا پیس بھی بریک ہوگا. اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال نہ ہوتا تو اسلام کی وہ ترقی نہ ہوتی. وہ ایک فیکٹر ہے اور بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بہرحال ہوتا یہی ہے کہ ایک سائنسدان بھی ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایک پروجیکٹ بھی ہے کہ جس کو وہ ایلوبریٹ کر سکتا ہے، وہ ایکسپلین کر سکتا ہے. بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ جب تک صاحب کا موڈ ٹھیک نہ ہو تب تک وہ اپنی بات کو بیان نہیں کر پائے گا. پھر کئی مرتبہ یہ ہے کہ اسی کے نتیجے میں یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یہی فقر جو ہے انسان کو بزدل بھی بنا دیتا ہے. کہ مال نہیں ہے تو ظاہر کہ وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے، بولنے کا جو رسک ہے وہ لینے سے ڈر رہا ہے، نوکری چلی جائے گی. تو خیالات جو ہیں وہ گھٹ کر اس کے سینے میں دفن ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بول پاتا. یعنی بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان ہمت کر کے اظہار کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اظہار نہیں کرے گا. جیسے کہ جب اسے اظہار کے آئینے میں اپنے گھر کی حالت یاد آتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میری بہن کی شادی ابھی باقی ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ رات کو کھائیں گے کیا، اور ٹھیک ہے خاموش رہو، یہ زیادہ بہتر ہے. ہونا نہیں چاہیے مگر ہوتا ہے، یہ بدقسمتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایک سوشل ایشو کے طور پر، معاشرتی مسئلے کے طور پر امیر المومنین نے گویا بیان فرمایا. اب آئیے اگلا حصہ، والمقل غریب فی بلدتے، یہی اس کا بھی تعلق مفلسی کے ساتھ. مقل کہتے ہیں مفلس کو، کلاش. غریب فی بلدتے ہی، اپنے ہی شہر کے اندر جو مفلس ہے وہ اجنبی ہوتا ہے. ایک شخص اگر مفلس ہے، والمقل غریب، یہ غریب اردو والا نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی لفظ آ گیا نا، فی بلدتے. کہ بھئی ایک شخص ہے وہ اگر غریب ہے تو اپنے شہر کے اندر کیسے اجنبی ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر مال ہے تو اگر ایک انسان وطن میں نہیں بھی ہے، سفر میں ہے، تو کون سا بہترین ہوٹل ہے وہاں پر جا کے چیک ان کر لیجیے، کون سا بہترین ریسٹورنٹ ہے وہاں پر جا کر کھانا کھا لیجیے، کون سی بہترین سواری ہے اس کو رینٹ کر لیجیے. کس سے آپ کو ملنا ہے فون کیجیے، اپنا تعارف کروائیے، چلے جائیے، بات کیجیے، کریڈٹ کارڈ دکھائیے، اپنے سارے کام کروا لیجیے. یعنی ایک شخص جو اجنبی، یہاں پر اجنبی اس معنی میں اجنبی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے،
یعنی جو جاننے والے بھی ہیں ان کا بیہیویئر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے وہ اس کو نہیں جانتے، اگر اخلاقی قدریں مستحکم نہیں ہیں۔ اگر اخلاقی قدریں مستحکم ہیں تو پھر تو معاشرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرو کر چکا ہے اخلاقی اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ انیشلی دیکھیں تو سوسائٹیز کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کہ تو کون، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب مال اس کے پاس نہیں ہے۔ والمقل غریب فی بلدتہ اجنبی، یہ مفلس ہو گیا، کلاش، غریب یعنی اجنبی، جس کا کوئی جان پہچان والے نہ ہو، فی بلدتہ ہی، اپنے ہی شہر میں۔ اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر پیسے والا ہے تو وہ اگر کسی پردیس میں بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی وہ غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے فیل ایٹ ہوم، کہ جیسے آپ اپنے گھر کے اندر یا اپنے شہر کے اندر موجود ہیں۔ وہ اٹریکٹ کرتی ہے چیز، جو مال ہے، دولت ہے، وہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کو آبزرویشن آپ کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اس صاحب مال کے پاس پروردگار عالم نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ اگر پردیس کے اندر گیا حلال پیسے سے اگر ہوٹل کے اندر چلا گیا تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، مگر جو چیز آبجیکشنیبل تھی وہ یہ تھی کہ اگر مال نہیں ہے تو صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے شہر کے اندر اجنبی نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جناب یہ جملہ مکمل ہوا، اس کے بعد کیا ہے؟ والعجز آفۃ، یہ لفظ تقریباً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عاجز ہو جانا، عاجز ہو جانا۔ آفت ایک مصیبت، آپ کہیں گے کہ جناب یہ ایک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے، ایک پریشانی۔ والعجز آفۃ، اب یہ لفظ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ جو ہمارے روزمرہ کے محاورے ہیں، قرآن ایک معجزہ ہے، عاجز کر دینے والی کتاب، تو قرآن کے سامنے عاجز ہو جانا تو آفت نہیں ہو سکتا، آف کورس نہیں ہو سکتا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ معجز، عاجز کر دینے والا، معجزہ وہ ایکٹ کہ جو عاجز کر دے، وہ ہے ہی اس لیے کہ عاجز کر دے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کچھ اسٹیبلش کرنا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ آفت کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اس دنیا میں محتاج ہے۔ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو عاجز ہے، کچھ بھی کرنے سے عاجز ہے، اس کی گردن بھی ایک جگہ پر ٹکتی نہیں ہے، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، بس روتا رہتا ہے، خوش ہو جائے تو مسرور ہو جاتا ہے مثلا۔ تو عاجزی تو وہیں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ عاجز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو وہ کرنا سیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ کرنے لگتا ہے۔ اچھا وہ بچہ بھی جب میں کہہ رہا ہوں کہ عاجز ہے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں جب اس کی کچھ قابل ہوتی ہیں وہ دیکھنے لگتا ہے، روتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک آواز تو وہ نکال رہا ہے، تو اتنا تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات اس سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے وہ محتاج ہے، کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے وہ محتاج ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے کہ یوں کھایا جاتا ہے، یوں پیا جاتا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں کہ جناب ٹھیک وہ سیکھ گیا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے مثلا، مگر کھانا نہ ہو تو وہ سروائیو کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، پھر عاجز ہے۔ پانی نہ ہو تو وہ سروائیو کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، وہ عاجز ہے، محتاج ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کے بغیر سروائیو کر پائے۔ اگر ہوا نہ ہو تو سانس لے پائے گا؟ نہیں لے پائے گا۔ پروردگار عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا کہ جن کے درمیان وہ سروائیو کرتا ہے، اگر وہ چیزیں اس کو پرووائڈ کر دی جائیں اور مل جائیں۔ اب یہاں پر جس چیز کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آفت، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ عاجزی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر بھی اگر ہے، جس کو دور کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ ہے، اس عاجزی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک آفت ہے۔ یعنی پھر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ مختلف کاموں کو اپنے ذمے پر لے لیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک مثلاً عالم بن گیا،
ایک میکینک بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، اس سے سوسائٹی کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہر شخص ڈاکٹر بن جائے؟ بیمار تو سبھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ جب سب بیمار ہوتے ہیں تو سبھی ڈاکٹر بنے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سوسائٹی کے کاموں کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا کہ کچھ ایک کام کو لے لیں گے، کچھ دوسرے کام کو لے لیں گے، کچھ تیسرے کام کو لے لیں گے۔ ہر شخص دودھ نہیں بیچ سکتا، ہر شخص کسائی نہیں بن سکتا، لیکن کچھ ہیں کہ جو کسائی بنیں گے، کچھ ہیں جو دودھ بیچیں گے، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں۔ کیا اس کی امیر المومنین مذمت کر رہے ہیں؟ امیر المومنین اس کی بھی مذمت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے بغیر معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ تو اسی طریقے سے ہوگا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب وہ چیزیں کہ جو ایک انسان کی بنیادی کاموں سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بھی وہ عاجز آ جائے، وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا، وہ کہ میں نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، جب کہ توقع یہ تھی کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس کو کہا جائے گا عاجز ہو جانا۔ ایسی عاجزی کہ جو آفت ہے، جو ایک پریشانی ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر یہی نہیں سیکھا کہ کھانا کس طریقے سے چبا کے کھاتے ہیں اور وہ نگل لیتا ہے، یہ عاجزی ہے۔ یعنی اس بچے سے کہا جائے گا اب تم 8 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، تم سے توقع نہیں ہے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ہمارے بہت محترم دوست جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب اور ڈاکٹر تسنیم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ایکچولی میں نے خاص ان سے خواہش کی تھی کہ وہ آج تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ جو اس وقت سافٹ ویئر جس کو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان اس کو نشر کیا گیا تھا کہ آپ اسے استفادہ کریں، اس کو بنانے والوں میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں خود اس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا تھا کہ میری خواہش تھی کہ وہ آج تشریف لائیں، اور انہوں نے ہماری اس خواہش کو اور ریکویسٹ کو آنر کیا۔ تو ان کے اعزاز میں اور ان کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ والعجز آفۃ۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، اس کو کھانا چبانا نہیں آتا کہ کس طریقے سے کھانے کو چبا کر کھایا جائے، اور وہ نگل لیتا ہے، تو ہم اس بچے سے کہیں گے کہ اب تک تم کو یہ نہیں آیا؟ یعنی آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں آیا، اس کو آ جانا چاہیے تھا کہ یہ ایک آفت ہے، تو مصیبت ہے، پریشانی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی چیز کو، کسی شعبے کو اپنی ایک فیلڈ بنا لی، وہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر اس کو وہ کام نہ آئے، یا اس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے پیس کو برقرار نہ رکھ پائے، تو کہا جائے گا یہ عاجز ہو گیا اس کام کو انجام دینے سے۔ اس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے تھا۔ کیوں اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھا؟ جیسے کہ اپڈیٹ آپ نے نہیں رکھا تو یو آر آؤٹ آف مارکیٹ، آپ اس پوری گیم سے باہر ہو جائیں گے، پھر آپ اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے تھا۔ یہ عاجزی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والعجز آفۃ۔ نہ یہ کہ انسان کا بطور کلی عاجز ہونا ناپسندیدہ ہے، خدا نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہ نہیں کر پائے گا، ایسا ہی ہوگا۔ ہم اڑ نہیں سکتے، اڑنے سے عاجز ہیں۔ ہم سمندری مخلوق نہیں ہیں، اگر تیرنا آتا ہے تو تیر تو لیں گے، لیکن یہ کہ سمندر کے اندر رہ نہیں سکتے، وہ مچھلی کا کام۔ تو یہاں پر جو عاجزی ہے وہ تو انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو انسان کو بطور انسان ہوتے ہوئے آنی چاہیے اور نہیں آتی، یہاں پر وہ عاجزی ہے کہ جو ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی۔ یا وہ چیز کہ جس کو انسان نے اپنا ایک شعبہ بنایا ہے کہ نہیں میں تو اسی شعبے کے اندر ایکسل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے اندر ایک مسئلہ آ گیا اور وہ اس کو حل نہیں کر پایا، تو حل نہیں کر پایا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ وہ اگر وہاں پر ہتھیار ڈال دے اور یہ کہے کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، جب مجھ سے نہیں ہو سکتا تو یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب یہاں پر وہ احتیاط شروع ہوگی، محتاجی شروع ہوگی کہ جہاں پر وہ دوسرے کی طرف دیکھے گا کہ کوئی اور آ کر میرے اس کام کو انجام دے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی مدد چاہیے۔ اگلا جملہ کیا؟ والزہد ثروۃ، اور اگلا جملہ بھی بتائیے گا۔ الزہد ثروہ، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟
والورع جنہ، بعض نے تو اس کو عطف تفسیری قرار دیا، یعنی یہ کہا کہ جناب یہ دونوں ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دو جملے ارشاد فرمائے، جیسا کہ جناب علامہ جواد مغلیہ نے اسی بات کو بیان کیا فی ظلال نہج البلاغہ میں۔ اچھا اب یہ ہے کیا؟ زہد کو آسان الفاظ میں کہا جائے بے رغبتی، ورع کو کہا جائے تقوی، سروا کو آپ دولت سمجھ لیجیے، اور جنہ کو آپ سپر۔ یہ کیا ہوا؟ اگر یہ کہا جائے زہد کا زہد ثروت ہے، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں ایک عوامی جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ زہد کا مطلب ہے کٹ کے نکل جانا، اور ورع کا مطلب ہے بچ کے نکل جانا۔ کٹ کے نکل جانا اور بچ کے نکل جانا، کیا مطلب ہوا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس گلی کے اندر نہیں جانا، یہاں سے نکل کے دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ہم اپنا روٹ بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر گڑھے بہت زیادہ ہیں، اس سے ہٹ کے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں سے آپ اس کو زہد سمجھ لیجیے کہ بے رغبتی نہیں، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر سے نکل گئے۔ ورع کیا ہے؟ ورع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جناب جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں تو آگ بجھانے والا ہوں، تو دوسرے تو کٹ کے جا سکتے ہیں لیکن مجھے تو اندر جانا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جناب مجھے تو اندر جانا ہے، مگر ایسے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو میں کیا کروں؟ فائر پروف جیکٹ پہن کر جاؤں۔ جب فائر پروف جیکٹ آپ نے پہنی تو آپ گئے اس کے اندر، لیکن یہ کہ جب اس کے اندر آپ جا رہے ہیں تو وہ جیکٹ آپ کو بہرحال پروٹیکشن فراہم کرے گی اس سے۔ تو امیر المومنین گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ الزہد ثروہ، کہ اگر ایک انسان ہے وہ بے رغبتی کا مظاہرہ کرے اور ہٹ کر کٹ کے وہاں سے نکل جائے، کہ جہاں پر مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ جناب یہ نائٹ کلب ہے، تو اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ تو وہ نہیں ہوا کہ جس کو آپ کہہ دیا جائے کہ ترک دنیا، میں ترک دنیا نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر موجود ایک حرام سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا ہے، یا تھوڑا سا اور گیپ رکھنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ٹھیک ہے حرام نہ بھی ہو مگر شبہات ہیں، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کر آگے بڑھ جائے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو کہے کہ نہیں جناب میرا وہاں پر جانا ضروری ہے، مگر جانا ضروری ہے تو اب میں کیا کروں، کس طریقے سے وہاں پر جاؤں؟ جانے کے لیے مجھے کسی نہ کسی سپر کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک ظالم بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے جانا ہے، ایک کہے کہ جناب میرے لیے کوئی جانا ضروری نہیں، تو خواہ یہ رسک میں کیوں لے رہا ہوں اپنے لیے، کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس امتحان کے اندر ڈالوں، جبکہ میرا جانا وہاں پر ضروری نہیں، تو صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ڈیل کرتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ظلم کرتا ہے، دیکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو ایک انسان وہ کہے کہ نہیں جناب میں یہاں سے ہٹ کے نکل جاتا ہوں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو وہاں پر کام کرتا ہوں، میرے لیے تو جانا ضروری ہے، لیکن جب جانا ضروری ہے تو اپنے آپ کو اس طرح سے پروٹیکشن میں رکھو کہ تمہارے اندر تقوی ہو، ورع ہو، ایک سپر اندر موجود ہو، نفس اتنا قابو میں ہونا چاہیے کہ انسان پھر اس ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، پھر یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جائے، یہ نہ ہو۔ اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ جو نمک کے کان میں گیا وہ خود نمک بن گیا، کہ یہ نہ ہو، وہ اس میں اگر جا بھی رہا ہے تو اس طرح سے جائے کہ اپنے آپ کو بچا کر چلے۔ پھر اس کے بعد زہد کے حوالے سے یاد رکھیے گا، خود قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک حدید 57 سورہ ہے، وہاں پروردگار عالم نے ایک تعبیر استعمال کی، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، کہ اگر جس کے بارے میں خود نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ پورا زہد اس آیت کے اندر بیان ہو گیا، کہ اگر کچھ کھو جائے، چھن جائے، چلا جائے تو افسوس بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ مل جائے تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، کہ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی ہوتا ہے اس طریقے سے، آ گیا تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، چلا گیا
تو بہت زیادہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر یہ ہے کہ ایک انسان انڈیفرنٹ ہو جائے، انڈیفرنٹ، آسان نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو بہرحال ایک انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں، مگر اس کو ایک مرتبہ اور ایک رتبہ اور ایک مقام کہا جاتا ہے کہ وہ زاہد ہے، یعنی فرق نہیں پڑا. کر رہے ہیں ٹھیک ہے، روٹی روزی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کروڑوں کا فائدہ ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، پروردگار کی نعمت ہے. مگر وہ اپنے نفس کا اگر اندر جائزہ لے تو کہاں پر وہ پہنچا ہوا ہے. سینہ کچھ چوڑا ہوا، اکڑ کچھ آئی، کچھ بھی اگر آئی تو وہ زہد کے خلاف ہے. نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، للہ الحمد، پروردگار عالم کا شکر ہے. آسان نہیں ہے. 5 روپے کا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا، فرق پڑ جاتا ہے. اتنی آسانی سے کوئی بات نہیں ہے، نہیں نکلے گا منہ سے. جیسے کہ وہ دل میں نہیں آئے گا تو زبان سے کیسے نکلے گا. تو وہ جو جملہ ہے اگر اس موقع پر بھی آ جائے، انڈیفرنٹ اگر یہ ہو جائے اس صورت میں جو سورہ حدید کے اندر خدا نے معیار بیان کیا، تو وہ زہد ہے، جس کو وہ اصول فقہ کے اندر عربی میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے بشرط شے، ایک ہے بشرط لا، اور ایک ہے لا بشرط. یہ نہ وہ کچھ بھی نہیں. علی حال، تو بہرحال یہ والا جملہ غالباً یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. دیکھیے گا ابھی بھی باقی ایک جملہ، فرمائیے کیا ہے آگے. مکمل ہو گیا. تو نیکسٹ جملے کی طرف چلیے، ٹائم دیکھیں ہم کتنا ہوا. والصبر شجاعہ، شجاعہ شجاعت کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے جب جبن کو ڈسکس کر رہے تھے. والجبن منقصہ، اس کے ذیل میں ہم نے شجاعت کو بھی ڈسکس کیا تھا. اس کا تعلق ہے قوت غضب کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صبر کا تعلق ہے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے بزدلی. بظاہر تو صبر کا مطلب بزدلی ہے، نہیں، صبر کا مطلب ہے استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الصبر شجاعہ، صبر شجاعت ہے. اگر کسی کے اندر صبر ہے تو وہ شجاع ہوگا. لیکن یہ تو بہت آسان ہے کہ وہ قلم چھوڑ کر چلا جائے، میں نہیں کرتا. اپنے غصے کا اظہار کرنا شجاعت نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا. اس ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے صبر. وہ میدان سے کیوں فرار اختیار کر گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر صبر نہیں تھا. یہ قرآن کی تعبیر ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ لما صبروا. کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہیں کہ جو بڑے گروہوں کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے جب انہوں نے صبر کیا. وہ اگر یہ دیکھیں کہ ہاں یہ موقع ہے قوت غضب کو استعمال کرنے کا، 1، اس وقت احتیاط کے نام پر نہ تقیہ کی گنجائش ہے نہ کسی اور چیز کی گنجائش ہے، 2، اور وہ میدان کے اندر جاتا ہے، 3، اب فرار کی کوئی گنجائش نہیں. اب فرار کی کوئی گنجائش نہیں. اب میدان میں وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے. یہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں جو میدان سے آپ کو فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی صابر نہیں ہے. میں آپ کو ہائیلی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو علامہ سید علی نقی صاحب کی صبر کے موضوع کے اوپر جو ایک تقریر ہے اس کو ضرور بس ضرور سنیں. وہ صرف تقریر نہیں ہے، وہ پورا صبر کا ایلوبریشن ہے. اس کے اندر بھی یہی ہے، اس کے اندر بھی وہ جو آیت آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم امتحان لیں گے تمہارا، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے، میوہ جان تمہاری اولاد کے انتقال کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کا یہ امتحان ہو. جی پورا اشرا ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ بشارت اور خوشخبری دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے یہ مصیبت، تو وہ کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خسارے سے وہ باہر ہیں جو حق کا پیغام ایک دوسرے کو دینے والے ہیں اور صبر کی نصیحت ایک دوسرے کو کرنے والے ہیں۔ صبر، استقامت، کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، مثال کے طور پر میں کہوں کہ نہج البلاغہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کیا، 5 10 20 جملے پڑھے، مشکل ہے، اور بھاری پتھر سمجھ کر چوم کر رکھ دیا، یہ صبر کے خلاف، یہ صبر کے خلاف۔ اس کو اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ، یو ول کمپریہینڈ کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، آپ انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کیوں نہیں سمجھیں گے آپ امیر المومنین کے ان جیمز کو، ان کلمات کو، ان حکمت کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، جتنا انسان سمجھ لے اس کے آگے مزید سمجھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں سمجھے گا، یقیناً وہ سمجھے گا، کیوں نہیں سمجھے گا؟ اگلا جملہ، نعم القرین الرضا۔ اب آئیے، یہ صبر کے بھی آگے کا معاملہ آ گیا۔ نعم القرین الرضا، سب سے اچھا دوست رضا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ نعم القرین الرضا، رضا کا مطلب یہ ہے کہ راضی بالرضا رہنا۔ نعم القرین، نعمہ کتنا ہی، کیا ہی اچھا دوست ہے، قرین دوست، نعمہ کیا ہی اچھا، الرضا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پوری ایفرٹس کر لے، مسئلہ سارا کیا آتا ہے برادران عزیز اور خواہران محترم، یہاں پر بھی پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر ایک شخص کوشش نہ کرے، جس کے لیے قرآن مجید نے فارمولہ دیا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان عمل میں۔ یہ قرآن نے کچھ فارمولے دیے۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جو کوشش نہیں کرتا اور پھر اس کے بعد غربت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کہ میں رضا پروردگار پر راضی ہوں۔ مائی ڈیئر، یو آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز، آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کے لیے یہ چاہا، آپ نے کیسے اس کو جج کیا؟ خدا اس پر راضی ہے، آپ نے اس کو کیسے جج کیا؟ جبکہ کوشش تو آپ کر ہی نہیں رہے۔ ایک شخص ہے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے، نہیں پیتا، اور کہتا ہے کہ میں خدا کے اس فعل کے اوپر راضی ہوں کہ وہ مجھے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے۔ معقول نہیں ہے، جب پانی موجود ہے آپ پی کیوں نہیں رہے؟ کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اٹھا نہیں رہے، اور اس کے بعد کہیں کہ خدا مجھے جاہل دیکھنا چاہتا ہے، میں اس جہالت پر راضی ہوں، میں خدا کے اس فیصلے پر راضی ہوں کہ وہ مجھے جاہل دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں، ایک انسان اپنی ایفرٹس پوری کر لے، پھر اس کے بعد رزلٹ اگر وہ نہیں آتا جو ایز ڈیزائرڈ یا ایز ایکسپیکٹڈ تھا، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور کہے کہ ہاں اگر پروردگار یہی چاہتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جائے گا نعم القرین الرضا۔ لیکن اگر انسان نے کوشش نہیں کی تو وہ کوتاہی عمل کا مجرم ہے، تو اسے رضا پروردگار سے تعبیر کر کے جاہلیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے چاہا، یہ کنکلوژن اس کا فالٹی ہے، رانگ ہے، لیکن اگر واقعاً ایسا ہی تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، پھر واقعاً اس کو کہنے کا حق ہے کہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ آپ نوٹ کیجئے کہ امام مظلوم نے پورے صبر کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں پر بھی عمل میں کوئی کوتاہی نہیں، اور پہلے سے جانتے تھے کہ اس موقع پر پروردگار سے کو مجھ سے شہادت مطلوب ہے۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی پوری ایفرٹس کے بعد قربانی پیش کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی جب قتل ہی ہونا ہے تو تلوار رکھ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ عمل پورا کیا جائے گا، استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا صبر کے ساتھ، الصبر و شجاعہ، ابھی بات گزری۔ اب اس کے بعد کہ مالک مجھے معلوم ہے کہ تو اس موقع پر مجھ سے یہ چاہتا ہے، میں راضی ہوں۔ نعم القرین الرضا، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ جملہ کہنے کا مزہ بھی ہے، پھر یہ جملہ کہنے کا واقعاً مزہ ہے، اس جملے کے اندر لذت ہے۔
لیکن یہ کہ اس کے بغیر اگر ایک انسان محنت نہ کرے، ایفرٹس نہ کرے، اور پھر جو اس کی کوتاہی کی وجہ سے رزلٹ آیا ہے اس کو وہ کہے کہ میں خدا کی رضا پر راضی ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اب اگر وہ اس پر راضی ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے پوری محنت کی، پروموشن نہیں ہوا، ڈیو ٹو اینی گڈ ریزن نہیں ہوا، باس نہیں مانا، نہیں سمجھ میں آیا اس کو، اس نے پوری محنت کر لی پھر بھی نہیں ہوا، اب وہ کہے کہ ٹھیک ہے، پروردگار عالم اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت اس پروموشن سے محروم رہوں تو میں اس پر خدا کی رضا سمجھتے ہوئے راضی ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر وہ 8ویں امام کا جملہ جو انتہائی فیسینیٹنگ، انتہائی زبردست، دل کو چھو جانے والا جملہ ہے۔ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر، مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے والا اور واقعاً میمورائز کرنے والا 8ویں امام کا یہ جملہ ہے۔ نعم القرین الرضا۔ نیکسٹ، والعلم وراثۃ کریمہ، والعلم وراثۃ کریمہ۔ علم کی بات ہو رہی ہے کہ علم وراثت ہے۔ جب علم وراثت ہے تو وراثت کا تعلق بات کے لیے ہوتا ہے، اتنا تو ہم سب جانتے ہیں۔ وراثت میں فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ چھوڑ کر کیا گیا، جو وہ چھوڑ کر گیا ظاہر ہے کہ وہ ورثہ کو ملے گا۔ تو ایک چیز ہے کہ جس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے یہاں سے وہاں، اور ایسی ہو رہی ہے کہ جو اس کے جانے کے بعد دوسروں کے کام آ سکے، اس کو ہم عام طور پر میراث سے اور وراثت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جناب؟ یہ جو علم کو امیر المومنین نے کہا وراثت، اس کا ایک مطلب تو یہی کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ ایک صاحب علم ہے، وہ اپنا علم دوسروں کو دیتا ہے جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس سے استفادہ کرنے والے ہیں، چاہے اس کے فارمل شاگرد ہوں، انفارمل شاگرد ہوں، اس کی بات سننے والے ہیں، اس کی نشستوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اس سے اگر انہوں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو منتقل ہو گئی، اور امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، عام طور پر جو شاگرد ہوتے ہیں فارملی ان کی ایج کم ہوتی ہے، تو اس کے جانے کے بعد بھی یہ علم باقی رہ جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے جاتے ہوئے وہ علم بھی چلا گیا، کہ اس سے بہتر وراثت ہو نہیں سکتی۔ شریفانہ جو میراث ہے کہ اس کے اندر جو علم اس نے اپنا دوسروں کو منتقل کر دیا، اس سے بہتر میراث ہو نہیں سکتی۔ وراثۃ کریمہ۔ دوسری بات جو خود علامہ جواد مغنی نے اس کے اندر اصرار کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، وہ یہ کہ جو خود امیر المومنین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ اگر آپ کلمات قصار ہی کے اندر دیکھیں گے تو غالباً اس کا نشان ہے 147، جناب کمیل سے خطاب ہے۔ اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صاحبان علم اپنے علم کی وجہ سے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنا ذکر جمیل لوگوں کے درمیان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وراثت ہے، یعنی وہ جنہوں نے استفادہ کیا انہوں نے تو استفادہ کیا، جنہوں نے استفادہ نہیں بھی کیا وہ اگر اس کے صاحب علم ہونے کے معترف ہیں تو جب اس کا ذکر آتا ہے تو ان کے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، بہت بڑے عالم کی، انہوں نے بڑی خدمت کی، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، چاہے وہ کتاب آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ذکر جمیل، یہ اچھا ذکر کہ جس کے نتیجے میں دعائے خیر ہوتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی صاحب علم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے بعد میں لوگ اس کو اچھے ناموں سے یاد کریں گا، کہ یہ بھی ایک وراثت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں العلماء ورثۃ الانبیاء، مثلا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی اسی اعتبار سے کہ بھائی جو انبیاء کا علم ہے وہ کچھ لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے، جن تک منتقل ہو رہا ہے، اور جو واقعاً ان سے استفادہ کر رہے ہیں، صرف ٹائم پاس نہیں کر رہے، وقت ضائع نہیں کر رہے، واقعاً انہوں نے استفادہ کیا، وہ صاحبان علم۔ وہ صاحبان علم کیوں بنے؟ کہ نبیوں کے علم کی وجہ سے وہ علماء ان کے علم کے وارث بن گئے۔ جب وہ علم میراث کی صورت میں ان تک پہنچا تو یہ اس کے وارث بن گئے اور خود صاحبان علم قرار پائے۔ تو یہ ہے والعلم وراثۃ کریمہ۔ ایک جملہ اور کر لیتے ہیں پھر آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
والآداب حلل مجددہ، حلل مجددہ، آداب وہی ہیں کہ جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ادب، آداب، اخلاقیات، اور زیادہ صراحت کے ساتھ اچھے صفات، اچھی صفات، اوصاف حمیدہ، بات کیسے کرتا ہے، ملتا کیسے ہے، اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، یا میر غضب بنا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں والآداب حلل مجددہ، حلل لباس کو کہتے ہیں، نو بنو، مجددہ یعنی اگر کسی شخص کی، یا چلیے اس کو ہم تھوڑا سا اور دوسرے انداز سے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ لباس آپ کو بڑا سوٹ کرتا ہے، مثلا ڈاکٹر شبر آج کوٹ پہن کر آئے، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو ہم یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر یہ کوٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، یا بعض افراد کا امامہ ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے، یہ چشمہ آپ کے اوپر سوٹ کر رہا ہے، آپ کے اوپر اچھا لگ رہا ہے، یعنی جو آپ کا وجود ہے وہ تو ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ پر سوٹ کر رہی ہیں۔ مثلا یہ انگوٹھی ہے، یہ آپ کے اوپر اچھی لگ رہی ہے، خواتین کے جو زیورات کے معاملات ہیں وہ تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہوں گے۔ یہ تمام تر چیزیں انسان کی شخصیت کے اندر کچھ نہ کچھ اثر تو رکھتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے، اسلام نے کہا ہے کہ انسان کو ویل ڈریسڈ ہونا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، خود مبلغین کے لیے سورہ مدثر کے اندر آیا کہ تمہارا لباس جو ہے اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے اسراف، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے، اس کی وہ نہیں بات ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ انسان کا ویل ڈریسڈ ہونا، وہ اس کے لیے باعث زینت ہے، وہ اس کی شخصیت کے تعارف میں اس کا ایک اپنا رول ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات یہ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس ظاہری لباس کا جو رول ہے وہ تو ہے، مگر یاد رکھنا اگر تمہارے اوصاف، تمہارے صفات اچھے ہیں، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ تو ایک لباس ہے، یہ حلل مجددہ، یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے بہت اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ انٹروڈیوس کروانا چاہا، تو جو لباس کی تاثیر ہوتی ہے تمہارے آداب، تمہارے اوصاف حمیدہ، ان کا یہی اثر ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے ڈسکس کرتا ہے، کیسے ڈیل کرتا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، کسی کو خوش دیکھے تو اس کی خوشی سے حسد تو محسوس نہیں کرتا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ والآداب حلل مجددہ، آگے بڑھی یا بلکہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں آج اس کے اوپر ہم پاز کریں، 12:15 میری گھڑی میں اب بجیں۔ نسلیں بھی مفلسی میں رہتی ہیں اپنوں کے ہوتے ہوئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس پر تو بات ہوئی نا کہ اگر ایک انسان کے پاس گنجائش ہے تو اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور پریفرنس بہرحال اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو دی جانی چاہیے، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ جو irrelevant چیزیں ہیں ان کو اب میں پڑھ نہیں رہا۔ خواتین کے لیے شجاعت کی حد بیان کریں۔ میں نے سنا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ عورت کی بزدلی پسندیدہ ہے اور کنجوسی بھی پسندیدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کنجوسی پسندیدہ ہے اس حد تک یقیناً کہ جب وہ اپنے مال میں اپنے شوہر کی امین ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اگر اس کو گھر کے اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے کچھ دے رہا ہے، تو اس کو اس کے اندر قناعت کا مظاہرہ بھرپور کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جو رقم امانت کے طور پر موجود ہے تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو مینیج کر سکے، تو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا خرچہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ بجٹ آؤٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے بالآخر گھر کے اندر ناچاکی، پریشانیاں۔ تو اگر ایک خاتون ہے لیکن یہ کہ وہ خود کماتی ہیں، مثال کے طور پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح، اگر ان کا اپنا کاروبار ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، یا ان کی اپنی انکم ہے، وہ کام کرتی ہیں، اور میاں بیوی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس بات کے اوپر آمادہ ہیں کہ جو زوجہ ہیں وہ بھی کام کریں، تو شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خاتون اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز کو کمپرومائز کیے بغیر اگر کام کر رہی ہیں، تو شریعت کو اعتراض تو نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اب اگر وہ مال جو خاتون کا اپنا ہے اس میں ان کو اختیار ہے، ان کو بالکل اختیار ہے کہ وہ اس کے اندر سخاوت کا بھی مظاہرہ کر سکتی ہیں، اسراف اور فضول خرچی تو نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ جو خواتین کا مزاج ہے
وہ اپنے گھر والوں کے اوپر ہی ترجیحاً خرچ کرتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کسی کے پاس اگر گنجائش بہت زیادہ ہے، کوئی خاتون کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اور وہ خرچ کرنا چاہتی ہیں، تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بنیادی بات وہی ہے کہ عام طور پر جو ہوم میکرز ہیں، جو خواتین گھریلو ذمہ داریاں، جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں، یعنی اس کو کبھی بھی مت سمجھیے گا کہ لیٹ ڈاؤن کیا جائے، ناٹ ایٹ آل۔ گھر سنبھالنا بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی خاتون گھر کو سنبھالتے ہوئے اور اس میں جو شوہر ان کو اخراجات کے لیے رقم وغیرہ فراہم کرتے ہیں، تو اس میں ان کا پوری کیلکولیشن کے ساتھ چلنا، اور کہیں پر اگر سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو پہلے اپنے شوہر کو آن بورڈ لینا، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو اسلام نے سجیسٹ کیا ہے۔ دوسری چیز، جیسا کہ آپ نے فرمایا، میدان جہاد، میدان جنگ وہ خواتین کے لیے نہیں رکھا گیا، یعنی خاتون سے توقع نہیں ہے کہ وہ میدان کے اندر جا کر سپاہی کی طرح سے لڑنے کا کام انجام دے۔ یہ ایون کربلا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب کا کام چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بھی یہ کام نہیں مانگا گیا کہ وہ میدان کے اندر آ کر تلوار لے کر مقابلہ کریں، اور دیگر خواتین نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بنیادی طور پر کہ خواتین سے یہ جنگ ساقط ہے، لیکن ان سے جو جنگ جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس کے عمل دینے پر، انجام دینے پر ان کو وہی ثواب ملے گا کہ جو جہاد کا ہے فی سبیل اللہ، وہ یہ کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، کہ اگر ایک خاتون اپنے گھر کو صحیح طرح سے مینیج کر لے تو اس کا وہی ثواب ہے کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ کیا بچت کو والدین یا زوجہ سے مخفی رکھا جا سکتا ہے؟ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے، یعنی شریعت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو آپ پیسہ بچا رہے ہیں یا بچت کر رہے ہیں اس کو جنگ اخبار کے اندر اس کا اشتہار دیں یا جیو اخبار نیوز کے اندر اس کی پٹیاں چلوائیں۔ یہ کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا اور میرا تو انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس مال کے بارے میں وصیت کرنا اور بتانا واجب ہے۔ ضروری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ مال یہاں پر موجود ہے تاکہ جو ورثہ ہیں وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، روٹین کی زندگی انسان ایک گزار رہا ہے، تو اس کے دوران فرض کیجئے کہ اگر کوئی رقم وہ کسی خاص مقصد کے لیے مخفی رکھنا چاہتا ہے، مثلا چیریٹی کرنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی پتہ چلے، تو شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اطلاع دے، حتیٰ یہ کہ والدین کو بھی اطلاع دینا واجب نہیں قرار دیا گیا۔ مولا علی نے فتنے کے بارے میں جو کہا ہے وہ مولا علی کے وقت میں کس طرح سے دیکھیں گے؟ تفصیلی بحث ہے، کچھ تو ہم نے پچھلی مرتبہ اس پر بات کی تھی، ظاہر ہے کہ یہ آج کا تو سیشن اس میں تو یہ جملہ ڈسکس نہیں ہوا، پچھلی مرتبہ ڈسکس ہوا تھا، اس میں بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہ امیر المومنین کی زندگی کے اندر جو امیر المومنین کا ظاہری خلافت کا پیریڈ ہے وہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے، اس کے اندر جس طرف علی ہے حق اس طرف ہے، یہ بات واضح ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما گئے، اور اس کے اندر کسی خاص زمانے کی قید بھی نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، نہیں، علی الاطلاق۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ بھی نہیں۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، تو وہ امیر المومنین کا ظاہری خلافت کا پیریڈ ہو، امیر المومنین کا وہ پیریڈ ہو کہ جس کے اندر ان کا حق ان سے لے لیا گیا تھا 25 سال سکوت کا، جو بھی ہو، جہاں علی ہے حق وہاں پر ہے۔ اگر انسان کے گھر کے لیے کچھ غلط سوشل میڈیا پر کہا جائے اور انسان آداب میں چپ رہے تو بزدلی ہے یا صبر، اور اگر کہے تو فتنہ مزید بڑھ سکتا ہے، تو عملی طور پہ تدبیر کیا ہونی چاہیے؟ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر حکمت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ اپنی شخصیت کے اعتبار سے چیک کریں کہ واقعاً کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کو رسپونڈ کیا جائے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ رب باطل یموت بترک ذکری، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باطل اگر اس کو جواب نہ دیا جائے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر انسان اس موقع پر خاموشی اختیار کر لے تو بھی
یہ خود اپنی جگہ پر ایک جواب ہوتا ہے. یعنی یہ مت سمجھے کہ خاموشی جواب نہیں ہے، خاموشی خود ایک جواب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قابل میں نہیں سمجھتا اسے کہ اسے آنسر کیا جائے، اسے جواب دیا جائے اور کر لیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ محدود طور پر اپنا جواب دے دے. اور پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی وہ فتنہ جو ہے مزید بڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. ایپ کون سی تھی نہج البلاغہ کی؟ مسئلہ یہی ہے کہ جناب وہ ایپ ہمارے دوست نے تیار تو کر لی، مگر اس کو وہاں پلے اسٹور سے ہٹا دیا گیا. اب وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس سے ریفریش کیا جا سکے، کسی طریقے سے واپس وہ وہاں پر ڈسپلے ہو سکے. لیکن یہ کہ بہرحال اویلیبل ہے. یہ بھی جو انہوں نے شیئر کی ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی شیئر کی ہے، لیکن ہے بہت عمدہ، ہمیں بہت پسند آئی. نہج البلاغہ کے اوپر کافی ایپس ہم نے دیکھی ہیں، مگر یہ ایپ بہت عمدہ اور بہت اچھی ہے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جو آیات قرآنی ہم نے ابھی استعمال کی ان کا حوالہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت خود بھی ذہن میں نہیں ہے کہ آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک سے زائد آیتوں کی وہاں پر بات کی گئی تھی. تو آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے، گوگل کے اوپر اگر آپ خالی ٹائپ کر لیں سننے کے بعد تو آپ کو پورا حوالہ مل جائے گا. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ذہن میں تو ہمیں درس کے بعد مل لیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ بات آ چکی کہ راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو ترک کرتے. پوری کوشش کرنے کے بعد اگر نتیجہ وہ نہیں آ رہا کہ جو انسان کو مطلوب تھا، تو اسے پھر وہ رضائے پروردگار سے تعبیر کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ سوال جو ہے امپورٹنٹ ہے، میں قبول کرتا ہوں. اور اسٹارٹ میں ہم نے چونکہ آج ڈسکس بھی کیا ہے اس کو، عقائد، احکام اور اخلاق یہ تینوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. کیا اخلاقیات پر احکام کی گرفت نہیں ہے؟ ایک خاتون اپنی ساس صاحبہ کا کھانا نہیں پکاتی جبکہ شوہر اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور ساس صاحبہ ضعیف اور بیمار ہیں. خاتون یہ کہہ کر صاف اپنا دامن بچا لیتی ہیں کہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہے، اور خیال نہ رکھنے پر میں گنہگار نہیں ہوتی. برائے مہربانی کچھ بیان کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر کو کورٹ روم بنائیں گے نا، گھر کو جب عدالت کا کٹہرا بنائیں گے، تو پھر یہ سب چیزیں ہوں گی. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو لمٹس کے طور پر اسلام نے بیان کیا ہے. اب مثال کے طور پر شوہر سامنے سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کے لیے بھی شرعاً گھر سے باہر نکلنا میری اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، تو آپ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو جائیے. اور ظاہر ہے کہ دوسری شادی کا بھی اختیار پروردگار نے مجھے دیا ہے، تو میں دوسری شادی کر کے لے آتا ہوں کہ جو پھر میری ساس، میری ماں کی جو ہے وہ خدمت کرے. پھر اس کے بعد یہ کورٹ روم بن جاتا ہے. اس کو عدالت کا کمرہ مت بنائیے. اخلاقیات اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے اندر اگر ایثار، قربانی، کچھ ترحم، رحم دلی، یہ جذبات اگر اس کے اندر مہمیز اور تحریک حاصل کریں گے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے بہت سی مسائل اور مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں. شجاعت اور شجاعت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو لغت کے معاملات ہیں. اصل لفظ تو شجاعت ہے. البتہ بعض شجاعت بھی پڑھنے میں بہت سے افراد شجاعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل لفظ تو شجاعت ہے. لیکن یہ کہ شین پر آپ ضمے کے ساتھ یا پیش کے ساتھ بھی اگر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی لغت کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حوالہ مل جائے گا. یہ جن کو آیت کا حوالہ چاہیے وہ درس کے بعد آ جائیں تو میں ان کی خدمت پیش کرتا ہوں. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں نہج البلاغہ سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. کلمات امیر المومنین سے استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جو احباب یہاں پر آتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، والنٹیئرز، منتظمین، اور اس کے علاوہ آپ سب کے سب جو یہاں پہ تشریف لائے اور جو ہمارے ساتھی زوم کے ذریعے سے کنیکٹڈ ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کروں پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو زمانے کے امام کے ناصروں اور خادموں میں شمار فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.